نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بے اہل بیت ہے پروانے خلد بری، جس عظیم ہستی کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم ان کو یا ان کی مدحت سرائی کر کے ان کو باوقار بنا رہے ہیں، بلکہ ان کی تعریف کر کے ان کے بھکتوں میں، ان کے غلاموں میں ان کی نظر کرم کے حصول کے لیے ہم سب جمع ہوئے۔ جس کا مداح خالق ہو، جس کی مدحت خالق کرے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ذکر اور چیز ہے، مدحت اور چیز ہے۔ ذکر تو فرعون کا بھی اللہ نے کیا ہے، قارون و شداد و حامان کا بھی اللہ نے کیا ہے، منافقین و کفار کا بھی اللہ نے کیا ہے، وہ ذکر ہے۔ لیکن اہل بیت کا ذکر نہیں، مدحت ہے۔ مدحت میں مذمت کا پہلو نہیں، کمالات کے پہلو ہوا کرتے ہیں، اور خالق جس کی مدحت کرے سوائے ماننے کے کوئی چارہ مخلوق کو نہیں۔ خالق کی بات میں سرچ تو کر سکتے ہیں آپ، ریسرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سیدنا امام عالی مقام جتنی بھی آپ القابات بولتے ہیں بے توجہی میں صحیح رب بولواتا ہے۔ ایک عظیم نقطہ آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 24 کے ذریعے سے میں دینا چاہوں گا۔ قرآن کی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے مومنوں سے کہا ہے، آیت نمبر 102 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اصل یہ آیت میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ آیت نمبر 103 کو تھوڑا مس کوٹ کرتے ہیں لوگ۔ کیسے؟ جنرلی طور پر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا سب مل جل کر رہنا چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا مل جل کر رہنا چاہیے، یہ پوائنٹ ہے اصل۔ اللہ سبحانہ آگے دیکھیے فرماتا ہے اس آیت سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسلام کی حالت میں ہی مرنا۔ اسلام کسی حالت میں جب تک زندہ رہو نہ چھوڑنا، موت بھی آ جائے تو اسی پر مرنا۔ اور آگے فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔
ولا تفرقوا، اور نہ بٹنا. تو یہ سب خطاب ایمان والوں سے. اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں تفسیر کی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور جتنی بھی، یہ دو کا نام میں نے اس لیے لے لیا کہ ان کی تفسیر کو تفسیر اجلہ تفسیر. يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے حبل کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو. تمام اجلہ مفسرین نے قرآن کو مراد لیا ہے. ترجمہ اب ہوگا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو. لیکن اہل بیت کے شجرے میں جن کی تفسیر پر ایک طبقہ ناز کرتا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ بھی تفسیر نہایت ہی اوتھنٹک ہے، اور اتنی اوتھنٹک ہے کہ آپ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بولوں، فرماتے ہیں ان سے کسی نے عمر پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا صرف 2 سال میری عمر ہے. لوگوں نے کہا آپ مذاق کرتے ہیں اتنے بڑے امام ہو کر. کہا نہیں، میں نے جو سیدنا نبی کی مقدس اولاد حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال گزاری ہے، میری ساری عمر پر بھاری ہے. امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی صحبت میں 2 سال گزاری، ساری عمر پر بھاری. امام جعفر صادق حبل اللہ سے مراد کہتے ہیں، نوٹ کرنا ہے، امام جعفر صادق حبل اللہ سے مراد کہتے ہیں میں ہوں، یعنی آل رسول اور اہل بیت ہیں. اب ترجمہ ہوگا کہ اے لوگو اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہو. اب اس کی تائید میں نبی کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں. نبی خود فرماتے ہیں مثال اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. من رکب فیہا یا من رکبہا نجا، جو اس کشتی پہ سوار ہوا نجات پایا. ومن تخلف عنہا، اور جو کشتی پہ سوار نہ ہوا فقط غرق، ڈوب گیا. یہی تو اتباع کا مفہوم ہے. جس نے اتباع کیا کامیاب ہوا، جس نے نافرمانی کیا ناکام ہوا. تو تشبیہ سے بھی مراد یہی ہے. تو نبی کی زبان سے بھی اہل بیت کے مطاع ہونے، متبع ہونے اور لائق اتباع ہونے اور لائق اطاعت ہونے کا اشارہ مل گیا. تو امام جعفر صادق نے یہ پرسنل تفسیر نہیں، زبان مصطفیٰ کی ترجمانی کی ہے. ایک بات. اب جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں، چونکہ عظمت سننا ہے ہم سب کو الحمدللہ، اور صحیح یہی ہے کہ 60 سال کی عمر میں آپ ہم سب الحمدللہ کیا کیا کرتے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں آپ، وہ 60 پر بھاری ہے. یہ 60 پر بھاری ہے. اور میں ابھی قرآن کی آیت سے بتاؤں آپ کو. قرآن پاک میں جلدی سے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے پوری دنیا کو آپ ایک دم اپنے مشاہدہ میں لائے. اور دنیا کا جب لفظ بولا جائے تو ما سوی اللہ سمجھا کیجیے. ایسا نہیں کہ آسمان الگ ہے، ایسا نہیں. ساری مخلوقات کو ایک طرف. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایسا کہا گیا ویسے متاع الدنیا قلیل. اب نقطے کی بات توجہ سنیے گا. بڑے اہل علم ہیں الحمدللہ، رہتے ہیں یہاں، بڑی توجہ سنتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا دوسروں تک بھی پہنچایا کیجیے. یہ محفل ترجمانی محفل ہوتی ہے. یہ محفل دی اینڈ نہیں کہ یہیں سنے یہیں کھائے یہیں رہ گئے، نہیں. یہ محفل دوسروں تک پہنچانے والی محفل ہوتی. رسول پاک جب تبلیغ فرماتے تھے تو خاص لوگوں میں جب بھی کہتے تھے تو ایک جملہ فرماتے فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو پریزنٹ ہے وہ ان پریزنٹ کو میری بات ضرور پہنچائے.
یہ بڑی محبت کی جب بات ہو تو ضرور پہنچایا کیجئے، چونکہ آج شرارت سے پریشان ہے باپ ماں، بس کر دیا ہے گھر والے، تو محبت کا آپ خود چاہت رکھتے ہیں، مطالبہ رکھتے ہیں، تو اب محبت کا پیغام جب ملے تو گھر میں بھی اس کا ذکر کیجئے، توجہ دیجئے گا۔ مسائل کے حوالے سے تو خیر وہ اپنے ٹیچروں سے بھی پڑھ لیں گی آپ کے اولاد، لیکن محبت جو ہے نا بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ دیکھیے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری مطلب آسائشیں، سارے ساز و سامان قلیل ہے۔ اب پوائنٹ کی طرف میں جا رہا ہوں، پوری تقریر ختم ہو جائے گی اسی۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی ساری عیش و آرام کی چیزیں، دنیا پوری، نبی کی زبان سے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر بتاؤ، الدنیا کلھا متاع۔ نکاح کی محفل میں یہ حدیث ضرور سنتے ہو گیا، الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا ساری کی ساری ایک متاع ہے۔ متاع مطلب یہ برتنے کی جگہ ہے، فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، یوز کرے ختم۔ اللہ پاک فرماتا ہے، نبی پاک نے کہا ساری دنیا متاع، اور متاع الدنیا قلیل، دنیا کے سارے ساز و سامان قلیل ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ ایک شخص ہے جس کو ساری دنیا حاصل ہے، ساری دنیا کی دولت حاصل ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قلیل ہے۔ پورے 50-60 بلڈنگ بھی ہو جائے آپ کے پاس تو پوری دنیا نہیں ہے نا، تو 50-60 بھی بلڈنگ ہو گئی تو پوری دنیا نہیں، پوری دنیا بھی ہو گئی تو اللہ کہہ رہا قلیل ہے۔ نوٹ کریں آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا قلیل ہے۔ ایک فلسفہ دینے جا رہا ہوں، اہل بیت کی محبت کو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تنہائی میں، امام شافعی نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ اگر ان سے محبت کرنا شیعیت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ امام شافعی جیسا جلیل القدر امام، جو محدثین ڈرتے ہیں امام شافعی سے، اتنے جلیل القدر ہے، محبت کا کانسیپٹ سمجھیے، اپنی دشا مت دیجیے، محبت خود ایک سمت ہے، ایک دشا ہے، اس محبت کو قرآنی تصور دیجئے اور خدا کی قسم سب لوگ آپ کے ہو جائیں گے، آپ کو کسی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح محبت کا دشا کیا ہے دیکھیے، دنیا کے ساز و سامان کو ایک طرف کر دیا آپ نے، ابھی بیجا آپ لیتے ہیں سارا بیج ایک طرف، اب کر دیا نا، اب ایک بھی نہیں رہنا، تو ایسے ساری دنیا کو ایک طرف کر دیا، ماں سے اللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ایک طرف کر دیا، کر دیا آپ نے، الحمدللہ۔ اب آئیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ اے حبیب کیا آپ نے ان کافروں کو نہ دیکھا جس نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا؟ امام بخاری نے کہا کہ اللہ کی نعمت کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ پوری کائنات کو اپنے پاس رکھے رہیے جو قلیل کی شکل میں ہے۔ توجہ دیں آپ، جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں اہل بیت کا، سورہ شورا کے آیت نمبر 24 کے ذریعے، پوری دنیا پوری کائنات اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے، اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے، اور ذات محمد اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت خدا جس کو کہا گیا، اللہ کی نعمت جس کو کہا گیا، اللہ پاک نے فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے حبیب مکرم، آپ کا وصف جو آپ کا وصف ہے، آپ کی صفت جو ہے، آپ سے ٹچ جو چیز ہے، وہ میرے نزدیک عظیم ہے۔ اب ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، رسول پاک فضل خدا ہے، رسول پاک نعمت خدا ہے، رسول پاک کرم خدا ہے۔ پارہ نمبر 22 میں اور دیکھیں آیت کریمہ، آیت نمبر 46 یا 7 میں، کہ بشر المنافقین بأن لهم فضلا کبیرا، بشر المومنین، مومنوں کو بشارت دے دو کہ اللہ کی طرف سے انہیں ذات محمد فضل کبیر ہے، بڑا فضل بن کر کے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اصل بے شک جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا وہ اصل بڑی اوتھینٹک بات ہوتی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر نبی کی ذات پاک کی بعثت، نبی کا آنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر۔ اب دیکھیں پوری دنیا بھی آپ نے حاصل کر لیا، کائنات آپ کو حاصل ہو گئی، لیکن ان تمام نعمتوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قلیل۔ اللہ پاک اس کو قلیل کہہ رہا، اور ذات رسول کو اب رہنے دیجئے، رسول سے ریلیٹڈ چیز کو
مثلا یہ علم غیب سورہ نساء کی آیت نمبر 111 میں علم غیب کے حوالے سے آیت کریمہ ہے کہ کان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے جو آپ کو نہ جانے والی چیز جو آپ نہیں جانتے تھے اس کو جو سکھایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کا۔ تو علم غیب کا کانسیپٹ جو وصف رسول ہے، ذات رسول نہیں ہے۔ غور کریں آپ، وصف جو ہے یہ ذات کی محتاج ہوا کرتی ہے، ذات کے بغیر وصف نہیں۔ جیسے آپ مفتی اس وقت ہوں گے جب ذات ہو، آپ مصلی اس وقت ہوں گے جب آپ ہوں۔ تو ذات جو ہے اصل ہے، جوہر ہے، اور وصف جو ہے اس کی فرع ہے، شاخ ہے۔ نوٹ کریں آپ جملہ۔ تو اور رسول پاک کے وصف کو، ریلیٹڈ چیز کو کہا عظیم، یہ بتا دیا جائے، اور آپ کو پوری دنیا مل گئی اور کہا قلیل، پوری دنیا مل گئی کہا قلیل۔ رسول سے چھوٹی سی چیز ٹچ ہوئی، اب اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ورنہ رسول کا ہر وصف ہمارے لیے باکمال ہے۔ رسول سے چھوٹی سی چیز ہوئی ٹچ، تو اس کو کہا عظیم۔ ذات رسول کتنا عظیم ہوگا، ذات رسول کتنی عظیم ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں وصف اور ذات کا، اگر آپ کمپیئر سمجھ گئے۔ اب آگے جو میں بولنے جا رہا ہوں، اب آپ سوچئے سورہ شورا کی آیت نمبر 24 میں، اور غور کیجئے گا آپ جا کر، اور کسی مولوی کے حوالے سے نہیں، آپ بھی تھوڑا سا مطلب دماغ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وہ فرماتا ہے آیت نمبر 24 میں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، لیکن آج اس آیت کریمہ کا دیکھیں شرح والی تفسیر دیکھیں آیت کریمہ، اور اس سے پہلے آیت نمبر 23 میں دیکھیے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں، جو ایمان والے اور نیک عمل والے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ پاک جو چاہیں گے یہ وہ دے گا، اور ذالک الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اس کے بعد ذالک الذی یبشر اللہ، اے میرے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایمان والے اور ایسے عمل صالح کرنے والوں کو بشارت ہے، اور بشارت دینے کے بعد اس بشارت سے بھی کتنی اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ کہنے جا رہا ہے۔ غور کریں، جو آپ چاہیں وہ آپ کو مل جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا نہیں، اس سے بڑی بھی نعمت ہے میرے سامنے، اور میں اس نعمت کا چرچا پرسنلی طور پر نہیں کروں گا۔ توحید کو سمجھیے گا، پرسنلی طور پر نہیں کروں گا، بلکہ میرے حبیب آپ بھی آئیے سامنے، آپ بھی آئیے سامنے۔ اور اب جو ہے میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صحابہ سبقت کیوں کرتے تھے، انتظار کیوں نہیں کرتے تھے، ڈسکس کیوں نہیں کرتے تھے، کچھ اگر بول دے رسول اللہ تو اس پر تحقیق یا کچھ باتیں کیوں نہیں کہتے تھے، بلکہ اور کہتے تھے کاش اور میرے نبی فرماتے، کاش اور میرے نبی فرماتے۔ تعظیم میں سبقت کیوں کرتے تھے؟ اب عقدہ آپ کو کھل جائے گا، کیونکہ ساری کائنات، ساری دنیا، ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے، اور ذات رسالت، صفات رسالت اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہے۔ اور پارہ نمبر 14 کی اب آیت کریمہ سنیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ پارہ نمبر 30 میں سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر لاسٹ میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کا جو احسان یا انعام یا نعمت یا فضل تیرے اوپر ہو اس کا چرچا کرنا بس۔ پارہ نمبر 14 میں اللہ سبحانہ فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے، شکریہ کہا ہے، نعمتوں کے بدلے میں نماز پڑھو گے، حج کرو گے، زکات، شکریہ ادا کرتے جاؤ گے، توجہ دیں آپ، نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے۔ اور شکریہ کا جو کانسیپٹ ہے اعمال اور پلرز آف اسلام سے پہلے ہی سے ہے، توجہ دیں آپ، اعمال محتاج نہیں ہے شکریہ کا۔ آپ ڈکار بھی لیتے ہیں تو شکریہ بولتے ہیں نا، ایسا نہیں، شکریہ کا جو کانسیپٹ ہے عام ہے۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا مطالبہ کیا، نعمتوں کا شکریہ کا مطالبہ کیا، ساری دنیا، ساری کائنات قلیل ہے، اب ان میں یہ بھی ایک اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو قلیل ہے اب اس کو کون کرے گا، ان کا کون شکریہ ادا کرے گا؟ جب ہم نے ڈھونڈا کہ اس میں سب سے بڑی نعمت کون،
ذات رسالت ابھر کر آئی. اب آپ نے تلاشنا شروع کیا, صحابہ کرام کو ہم نے دیکھ لیا, سمجھ میں بات آ گئی. اے صحابہ کرام کی جماعت, تم نبی کی تعظیم میں کیوں سبقت کرتے ہو؟ سمجھ میں بات آ گئی کہ ارے ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے, اور اللہ نے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کہا. ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے, کس کس کا میں شکریہ ادا کروں؟ اور اگر میں شکریہ ادا کرنے بھی چلوں تو پوری دنیا بھی آ جائے تو قلیل شکریہ ہوگا, قلیل شکریہ ہوگا, کیونکہ جب پوری دنیا ہی قلیل ہے تو شکریہ بھی تو قلیل ہوگا. لہذا حصول دنیا کی بنیاد پر بھی اگر شکریہ ادا کرنا چاہوں تو میں رب کے منشے کے مطابق نہیں کر سکتا. چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں, در مصطفیٰ پر حاضری دو, وہاں کی بارگاہ میں ایک سیکنڈ گزار دو. اللہ کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے. کرتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا, کائنات میں کسی عبادت میں وہ پہلو نہیں ہے جس میں کہ رب نے خالص صرف توحید کو رکھا ہو. ہر عبادت میں رسالت کو رکھا ہے, ہر عبادت میں نبی کو رکھا ہے. کائنات کی دیگر چیزوں کو, جنت کو عبادتوں میں نہیں رکھا, توجہ دیا, اور دیگر نعمتوں کے عبادتوں میں نہیں رکھا. لیکن کوئی بھی ایسی اللہ کی عبادت نہیں ہے جس میں محمد عربی کو نہ رکھا ہو, محمد عربی کو نہ رکھا ہو. اب سمجھ میں آ گئی. پارہ نمبر 14 میں کہا نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی مطالبہ کر رہا ہے. عاشقوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کر نہیں سکتے, لیکن کرنے کا پھر بھی رب نے مطالبہ کیا ہے. جواب مل گیا, کرتے چلے جاؤ. ادا پسند آ گئی, مقبول ہو جاؤ گے, مقبول ہو جاؤ گے. یادیں ابھی جب کہیں نا یاد حسین سے نجات کا پروانہ ملے گا, بخشش کا پروانہ ملے گا. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ نے یہ اس وقت سبحان اللہ بولتے وقت خدا کی قسم اپنی زندگی کا پورا بایو ڈاٹا بھول گئے, پورا بایو ڈاٹا بھول گئے کہ کتنے ہم نے حج کیے ہیں, کتنے ہم نے یہ کیے ہیں, اور ایک لفظ آپ نے سنا اور سب کو چھوڑ کر کے کہا واقعی بخشش ہوگی. صحیح ہے کہ نہیں, واقعی بخشش ہوگی. سب بھول گئے تھے, آپ کچھ یاد نہ رہا, ان کی یاد نے سب کو یاد کر دیا. توجہ دے رہے آپ؟ تو اب آپ پوری آیتوں کو جب ملائیں گے, اب یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 24 کا مطالبہ سنیے کہ اللہ سبحانہ نے آپ کو نہیں کہا کہ اے لوگوں اہل بیت سے میں کیا چاہتا ہوں, نبی کے گھرانے والوں کے حوالے سے تمہیں کیا چاہتا ہوں. ہو سکتا تھا یہاں پر جو ہے لوگ اپنی تفسیر, جس کو تفسیر بالرائے کہیں, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس کی مراد یہ ہے, اس کی مراد یہ ہے. لیکن جب ذات رسالت کو یہاں رکھا تو اب کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں, کیونکہ ساری کائنات کی کوانٹیٹی بتا دی اللہ تعالیٰ نے, یہ قلیل ہے, اور ذات محمد اے مخلوق عظیم ہے, ذات محمد عظیم. سورہ نون والقلم میں بھی ایک آیت کریمہ سنی, انک لعلی خلق عظیم. حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہو, ذات آپ کی عظمت والی سیرت پر فائز ہے. کیا عظمت والی سیرت پر فائز ہے. تو رسول سے ہر ریلیٹڈ عظیم, رسول سے ہر پہلو عظیم, رسول کی ہر نسبت عظیم. اب آپ غور کر لیا آپ نے, جب ہر نسبت والی چیز عظیم, تو اب میں پوچھتا ہوں مولا ڈائریکٹ تو نے کیوں نہیں کہہ دیا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کر؟ لیکن نہیں, اللہ نے کہا حبیب آئیے آپ مطالبہ کیجئے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, قل لا اسألکم علیہ اجرا. ایک توحید تک پہنچنے والے, تیری رسائی ڈائریکٹ نہیں ہوگی محبت کے حوالے سے, تو عبادت کا نذرانہ کیا لانے والے ہو؟ قل لا اسألکم, میں نے حبیب سے کہا ہے, میں نے حبیب سے کہا ہے. تو توحید کا کانسیپٹ سمجھو, توحید رسالت کو کہتی ہے, اور رسالت خلق کو کہتی ہے, رسالت امت کو کہتی ہے. نوٹ کیجئے, توحید نے کہا بشارت دے دو ایمان والوں کو, عمل صالح کرنے والوں کو, اور اے حبیب میں بشارت دوں گا. تو یہ ایزی لے لیں گے, جہاں تہاں الٹے پھلٹے انداز میں کبھی کہیں گے رفع یدین پہ جھگڑا کریں گے, کبھی ناف کے نیچے ناف کے اوپر میں جھگڑا کریں گے. نماز اور عبادتوں کے معاملے میں دیکھیے میں نے کہا جھگڑا کریں گے, لیکن نہیں, محبتوں کا حوالہ ہے. آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, اور میں تمہارے ساتھ رہ کر دنیا کو بتانے جا رہا ہوں کہ زبان دیکھو مصطفیٰ کی ہے, وہی خدا کی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے لوگوں سنو, میرے صدقے میں رحمان ملا. اب نوٹ کریں آپ, میرے صدقے میں خالق ملا, میرے صدقے میں ربوبیت ملی, میرے صدقے میں معبودیت کا تصور, میرے صدقے میں معبود ملا, میرے صدقے میں عبادتوں کی جتنے بھی پہاڑ قائم کر لو, جس کے لیے تم کرتے ہو وہ میری وجہ سے ملا ہے, وہ ذات میری وجہ سے ملی ہے. جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے, کائنات
صدقے میں، اس لیے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا جب میرے صدقے میں ہے، خالق جب میرے صدقے میں ملا، رحمان میرے صدقے میں، عنوان میرے صدقے میں، حیات میرے صدقے میں، جاودانیت میرے صدقے میں، چلن پھرن میرے صدقے میں، سانس نہیں لینے دے گا مولا جب تک کہ حبیب کو نہ یاد کرو، جب تک کہ حبیب کو یاد نہ کرو، اس لیے کہ تم آدمی ہو، تمہاری اصل آدم ہے، آدم کو رب نے کہہ دیا تھا، اگر مسجد میں آپ نے سنا تو اس کا آخری جملہ یہاں بولنے جا رہا ہوں، مسجد میں آدم نے جب کہا تھا اے اللہ جب میں اوپر سے آیا تھا تو دیکھا تھا، رب نے کہا ہاں ٹھیک کیا تھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاں یہی نا، ہاں ریسپیکٹڈ ہے، یقیناً ریسپیکٹڈ ہے، یقیناً عظمت والے ہیں۔ اور سنو اب جو آخری جملہ سبل الہدی والرشاد کی عبارت پیش کر رہا ہوں، حاکم مستدرک میں بھی یہ روایت ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم نے چھوڑ دیا اس کو امام حاکم مستدرک نے لیا اور پوری دنیا اس کو آتھر جانتی ہے۔ فرماتے ہیں لولا ہو، جملے پہ غور کریں، لولا ہو لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہیں پیدا کرتا۔ اس کو کہا آدمی کو نہیں، آدم کو کہا، آدم کو کہا، آپ تو آدم کی اولاد ہیں، وہ تو آدم ہیں، آپ آدم کے بعد ہیں، آپ شاخ ہیں، بشریت میں ہے، وہ اصل بشر ہے، وہ ابو البشر ہے، وہ بشر کی ابتدا ہے، آدمی کی ابتدا ہے۔ ان کو کہا تجھے پیدا نہیں کرتا، اے انسان تو اگر واقعی انسان ہے تو تو اپنی اصل کو یاد کر، یہ اصل بھی وجود مصطفیٰ کی محتاج ہے، وجود مصطفیٰ کی محتاج ہے، نبی کی محتاج ہے۔ تو اب کوئی بھی انسان یہ نہیں عقیدہ بنانا کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اب مراد متعین کرنا ہو تو آدمیت کہہ رہی ہے در مصطفیٰ پہ حاضری دو، کیونکہ میرا سبب وہی ہے، میری علت وہی ہے، میری وجہ وہی ہے، میرا سب کچھ وہی ہے۔ بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ آپ سے اللہ نے کیوں کہا، آپ بتائیے، اے میرے حبیب آپ کہیے کہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ اس پر غور کریں، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ کیوں کچھ نہیں مانگتا؟ اس لیے کہ تم تو دنیا کی چیز لا کر دو گے۔ اچھا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تھوڑی سی بتا دوں تو اور ایک دم قریب ہو جائے فہم۔ کیا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو ظاہری طور پر آپ کے پاس کچھ نہیں، ظاہری طور پر آپ کے پاس کچھ نہیں، اور ساتھ میں مہاجرین بھی ہیں، تو انصار مدینہ نے سوچا کہ بڑا حسین موقع ہے نبی کی بارگاہ میں خدمت پیش کرنے کا۔ آئے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کے پاس گھر بھی نہیں ہے، آپ کے غلاموں کے پاس بھی گھر نہیں ہے، سرکار آپ کے صدقے میں رحمان ملا، نوٹ کریں آپ کے صدقے میں سب کچھ ملا، ایمان و اسلام ملا، سب کچھ ملا ہے آپ کے صدقے میں، سرکار آپ اشارہ کر دیں ہم گھر دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے عالم میں یہ آیت اتری ہے کہ اے لوگوں سنو، میرے صدقے میں جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ میں تجھ سے اس کا بدلہ اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کیونکہ تم دنیا کی چیز دو گے اور دنیا کی چیز قلیل ہے، میری ذات عظیم ہے، میری ذات عظیم ہے، میری صفت عظیم ہے، تم دنیا بھی لا کر کے دے دو گے تب بھی وہ قلیل ہے۔ ایک گھر کی بات کر رہے ہو، ایک رہنے کی بات کر رہے ہو، ایک مدینہ میں سرن کی بات کر رہے ہو، کائنات لا کر کے بھی دے دو تب بھی میرے حق کے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو پھر یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں، آپ ہی بتائیں کیا ہم پیش کریں کہ آپ نے جو رحمان دیا اس کا صدقہ ہو جائے، اس کا کچھ بن جائے، اور آپ کہہ دیں کہ واقعی تو نے حق ادا کر دیا، واقعی تو نے حق ادا کر دیا۔ رب نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے تم اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یہی میں مانگتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سنو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور سنو اس میں تو کوئی روٹی بوٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، دل کا مسئلہ ہے، جھکا دو اہل بیت کے لیے دل، بس یہی مانگتا ہوں، یہی مانگتا ہوں، یہی مانگتا ہوں۔ میرے حبیب یہ مانگ لیجیے آپ، اور یہ مانگ ایسی ہے جو مانگ آٹومیٹک یہ پوری کرنے کے لیے تیار، اگر دل ہے ان کے پاس، دولت نہیں چاہیے، ساری دنیا بھی لا کر کے رکھ دو۔ ارے رسول کی بارگاہ ہے تم دنیا کی بات کرتے ہو، جنت پیش کی گئی، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی نے پھل کھانا بھی چاہا لیکن غلامہ تمہاری وجہ سے پھل کھانا بند کر دیا، اور کہا غلام تم یاد آ گئے، اور وہ آقا کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام سے پہلے آقا کھا لے؟ نہیں، تو جنت پیش کی گئی۔
گئی، نبی نے ٹھکرا دیا۔ تو غرضے کے نعمتوں کی دنیا سجا لو، اور ان نعمتوں میں سے جس کو بھی تم اعلیٰ نعمت سمجھو وہ بھی نعمت مصطفیٰ کو دو گے، تب بھی حق تبلیغ نہیں ادا کر سکتے۔ مطالبہ حق تبلیغ اہل بیت کی محبت ہے، کیا بات ہے، کیا اہل بیت کی محبت ہے۔ کیا مطلب؟ حسن سے پیار کرو، حسین سے پیار کرو۔ میں پوچھتا ہوں کبھی کبھی، یا رسول اللہ، سمجھ میں بات آ گئی، نماز، حج، زکات، یہ ساری چیزیں آپ کو تو بہت پسند ہے، یقیناً پسند ہے، لیکن کبھی کبھی صحابہ کرام کے سامنے جب ہوتے تھے آپ، اور یہ حسن آ جائیں یا حسین آ جائیں، نوٹ کریں آپ جملہ، حسن آ جائیں یا حسین آ جائیں، نماز کو موقوف، نماز کو طول، خطبہ کو موقوف، یہ ساری چیزوں کو موقوف جواب مل گیا۔ چونکہ جتنے بھی اعمال امتی کریں گے اس سے نعمت ملنے والی ہے، اور وہ نعمت سب سے بڑی یا تو جنت ہوگی، اور کیا ہوگی؟ اعلیٰ سے اعلیٰ علیین بھی مل گئی تو وہ مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، نوٹ کریں آپ۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو میں اب سمجھو حسین کے لیے کیوں جنتی چیز کو بھی مؤخر کر رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا، جنتی چیز کو بھی آیت شورا نے فیصلہ کر دیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ارے بڑی بڑی نعمت ایک طرف، خالق نعمت ایک طرف، اور خالق میں نے دیا، اس کا مطالبہ میں نے نماز اور حج اور زکات سے نہیں کیا، اب کون سی چیز ہوگی کہ میں مطالبہ کروں تجھ سے؟ سنو، خالق کا بھی منشا یہ ہے کہ جنت کے بدلے میں نہیں، جو کچھ بھی تم کو سمجھنا ہے سمجھو، ہر چیز کے بدلے میں صرف حسین سے پیار مانگتا ہوں، صرف حسن سے پیار مانگتا ہوں، صرف علی سے پیار مانگتا ہوں۔ بزرگ صحابی ابو بکر صدیق، بزرگ صحابی، افضل البشر، بزرگ صحابی ہے، لیکن سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا تو آپ اٹھ کر کے ایسے ایسے کرتے تھے، ایسے ایسے کرتے تھے۔ عائشہ پوچھتی یا ابو جان ایسے ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ جواب ملتا، علی کو دیکھ رہا ہوں، علی کو دیکھنا چاہتا ہوں، علی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، ترجمان زبان مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق بتانا چاہتے ہیں کہ یہی مانگا ہے نبی نے ہم سے، یہی منگوایا ہے رب نے ہم سے۔ عبادت موقوف، حج و زکات موقوف۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں آیت احزاب 56 کو، یا اللہ درود درود درود، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھے نا؟ لیکن اب آپ کیا درود کی محفل، تصور کدھر گیا؟ نبی پر درود، یہی نا؟ نہیں، آل نبی پر بھی پڑھا ہے آپ، آل نبی پر بھی پڑھا ہے آپ نے۔ بتائیے نبی کو، توجہ دیجیے گا، نبی کو آل نبی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ صرف واعتصموا بحبل اللہ کو، اب آخری نکیل دینے جا رہا ہوں، جو لوگ صرف واعتصموا بحبل اللہ کو یہ کہتے ہوئے تائیدی دنیا سجانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت مضبوطی سے تھامے رہو، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک قرآن کی بنیاد پر، ایک قبلہ کی بنیاد پر، ایک کعبہ کی بنیاد پر، یہ سب جو جملہ کہتے ہیں وہ سن لیں کہ قرآن بھی اگر حبل اللہ سے مراد لیے، نوٹ کریں آپ، قرآن بھی اگر حبل اللہ سے مراد لیے تو یہ قرآن بھی حبیب رحمان کے صدقے میں تمہیں ملا ہے، حبیب رحمان کے صدقے میں ملا ہے۔ تو آپ صدقے والے نبی کے مطالبہ کو غور کرو، قرآن کا مطالبہ توحید اور نماز اور سنت وغیرہ نہیں ہے، قرآن کے ذریعے سے حبیب رحمان کا مطالبہ، حسین سے پیار کرو، حسن سے پیار کرو۔ لہذا کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہم قرآن سے، ہم قرآن کی تلاوت، قرآن کا ذکر، ذکر خدا، توحید، صرف وحدت میں جا کر ون سائیڈڈ ہو کر کے کبھی بھی نہ کہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو قرآن کی بنیاد پر۔ اسی لیے میں اس سال ہر جگہ بول رہا ہوں کہ پلرز آف اسلام کی بات کرنے والے لوگوں، نوجوانوں، 100 آیت بھی پلرز آف اسلام کی قرآن میں نہیں ہے، 100 آیت بھی کہہ رہا، جبکہ 6666 آیتیں ہیں پورے قرآن میں، 100 آیت بھی نہیں ہے۔ کیوں رب نے اہمیت نہیں دیا عبادتوں کو؟ کیوں رب نے اہمیت نہیں دیا اعمال اور افعال کو؟ اگر اہمیت دیا تو سورہ کر دیا محمد کو، اہمیت دیا سورہ کہہ دیا یوسف کو، اہمیت دیا سورہ کہہ دیا یونس کو۔ یہ سب کون ہے؟ یہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ غور
میں. اس لیے عبادتوں کا نذرانہ پیش کرو. بے شک سجدہ حسین بھی یہی کہتا ہے, لیکن حسین کو چھوڑ کر اگر کرو گے تو وہ سجدہ ریجیکٹڈ ہے, وہ سجدہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ سجدے کو وقار حسین سے ملا ہے, سجدے کو عظمت حسین سے ملا ہے. اس لیے یہ عظمت کو ٹھکراؤ گے تو یزیدی نماز ہوگی, اور یہ نماز اللہ کو جب کربلا جیسے پوتر مقام پر قبول نہیں تو آپ کے گھر میں کہاں سے قبول ہوگی. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی. لا اسألکم علیہ اجرا کا فلسفہ سمجھو کہ رسول سے رب نے کہوایا, رب نے کہوایا یہ توحید ہے, رسول نے کہا یہ رسالت ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی تو آپ کا کلمہ ہے. تو اب کلمہ کا مطالبہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا. ہو گیا, کلمہ کا مطالبہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا. اور سنیے, اہل بیت سے محبت کرنا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کمال ہے. خطبہ, نماز, عبادتیں. آپ نے سجدے کی بھی روایت سن لیا ہے, مسند کی روایت ہے, نبی نے لمبا کر دیا سجدہ, تو نماز کو بھی دیکھے مؤخر کر دیا حسین کے لیے, اور نبی نے خطبہ کو بھی مؤخر کر دیا. کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت امام حسن کو کی ہسٹری کو آپ ذرا تلاشیں گے تو 55 حج کیے ہیں حضرت امام حسن نے, لیکن کبھی بھی حج حسین کا جلسہ نہیں کرتے, ہو حسین کا جلسہ کرتے, حسن کا جلسہ کرتے. آپ غور کر رہے ہیں, آپ امام حسین کا نیچر نور پر ہے, امام حسین کی تخلیق عظمت پر ہے, امام حسین کی پیدائش نورانیت ہے, نور علی نور ذات والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا, لا اسألکم علیہ اجرا, ہم تم سے کیا مانگیں, ہم نے تو تم کو سب کچھ دیا ہے, ہم مانگیں گے کیا تم سے. یہ نبی کیا مانگیں گے جو نبی مطلب جنت کو ٹھکرا دے, جو نبی اعلیٰ مقام کو ٹھکرا دے. ان کی روح پاک جب گئی, رب نے کہا بول یہ کہاں رہنا چاہتی ہیں, تو روح پاک نے کہا مجھے جہاں سے لائے ہو وہیں لے کر چلو, جہاں سے لائے ہو وہیں لے کر چلو. حجرہ عائشہ سے لائے تھے وہیں چلے آئے, جنت کو ٹھکرا دیا, اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو ٹھکرا دیا, اشارہ کیا کہ جنت میری ٹھوکر میں ہے, جنت میرے اشارے میں ہے. اشارہ کر دے مصطفیٰ جنت ملے گی, اشارہ کر دے مصطفیٰ سارے باغات ملیں گے. مصطفیٰ کو چھوڑ کر جنت نہیں حاصل ہو سکتی. تو اب مجھے کیا دو گے تم, اب مجھے کیا دو گے. اسی لیے مردان عرب نے سر کٹا کر کے بھی ایک جملہ کہا تھا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر کروڑوں جان بھی ہو اور نبی پر نثار ہو تب بھی کہیں کم ہے, تب بھی کہیں کم ہے. کیوں؟ یہ سب دنیاوی پہلو, یہ سب کائناتی پہلو, یہ سب مخلوقاتی پہلو, اور ساری کائناتی اور مخلوقی پہلو قلیل ہے. ذات محمد کثیر ہے, ذات محمد عظیم ہے, اور عظیم ذات جب مطالبہ کرے گی تو ان سے ریلیٹڈ مطالبہ بھی عظیم ہوگا. اب مطالبہ انہوں نے کیا, ایک آیت پر بحث صرف ہو رہی ہے, لا اسألکم علیہ اجرا, اس لیے کہ اس کے آیت کے بعد والا میں چیپٹر کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. لا اسألکم علیہ اجرا, ایک ایک ترجمہ. لا میں نے نہیں, اسألو میں نے مانگتا ہوں, لکم میں تم سے, لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا, اجرن کوئی اجر, کوئی اجرت, کوئی معاوضہ, کوئی بدلہ, الا بٹ لیکن, المودت یہاں محبت بھی نہیں ہے, ترجمہ پر بھی غور کریں. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں شراکت نہ ہو. اب شراکت بولے تو اب دو سے بھی پیار کریں, اس کو بولتے شراکت. ایک سے پیار کرے تو ایک محبت, ایک ہی سے پیار کرنا. کئی سے پیار کرے تو وہ محبت تو کہلاتی, مودت نہیں کہلاتی. توجہ دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے مودت فی القربہ کہا, نوٹ کرے آپ. اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر, مودت القربہ ایسا نہیں کہا, مودت القربہ, اس پر غور کرے آپ. مودت القربہ کا معنی ہوتا قریب رشتہ داروں کی محبت, لیکن مودت فی القربہ, فی القربہ, فی معنی ہوتا میں, ان جس کو بولتے ہیں ان ہوم اور گھر میں ہوتا ہے, ان میں کا معنی. اب ترجمہ کیجئے, میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, کوئی اجرت نہیں مانگتا, قرابت داروں میں محبت مانگتا ہوں, قرابت داروں میں محبت مانگتا ہوں. مطلب تم زبانی محبت کا ادعا بھی نہ کرنا, آنا پڑے گا حسین کے پاس, آنا پڑے گا حسینی محفلوں میں, آنا پڑے گا اہل بیت کے گھر میں. تو گھر سے ہم مطالبہ محبت مانگتے ہیں, گھر سے, گھر میں انٹری کرو, داخلہ کرو. اس میں دو چیز ہو گئی, مطالبہ محبت بھی اور انٹری بھی مانگ رہا ہے مولا, داخلہ بھی مانگ رہا ہے مولا. تم کو ہم محبت کرتے ہیں,
मौला, क्या बात। ये मांगता है फिल कुर्बा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आयतें तो बहुत है, अब जो आयत का तर्जुमा आगे बता रहा हूं कि आप सिला सुनिए। वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। उम्मत भी क्या है, लोग भी क्या है, लोग यही सोचते हैं ना कि ठीक है हम तो दाखिल भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद भी पढ़ लिए, सलाम भी पढ़ लिए और वाकई हमने मोहब्बत किया। खुदा की कसम अभी जो ये शेर पढ़ा जा रहा था कि इतना अजीब सा लग रहा था कि वाकई अभी मौत आ जाए और जन्नत मिल जाए। कसम खुदा की एकदम ऐसे ही लग रहा था, अभी मौत आ जाए और जन्नत मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई मरना तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसे तसव्वुर में मरो जिस तसव्वुर को रसूल और खुदा दोनों पसंद करे, यानी मौत भी रश करे अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल पाक तलाशे आपके लाशे को, रसूल पाक तलाशे आपके लाशे को। जब नेक लाश और जनाजा जाता है तो जनाजा कहता है मुझे जितनी जल्दी हो सके कब्र में लेटाओ, मुस्तफा को देखना। अरबी का जुमला है इनकानत सालिहतन कद्दिमूनी कद्दिमूनी। अगर जनाजा नेक होता है जैसा कि खुदा और रसूल ने मुतालबा किया वैसा जनाजा होता है तो कहता है देर मत करो, जल्दी मुझे कब्र में डालो, चेहरे मुस्तफा का दीदार करना है, नबी को देखना है। तवज्जो दे रहे आप, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए मुतालबा किया, नहीं मांगता हूं इंट्री, फिर इंट्री में मोहब्बत, मुंह नहीं बनाना आकर के। हाँ अरे दाखिल हो गए उनका चेहरा देख करके, नहीं, आप आए हो आपको मिलेगा, किसी का चेहरा देखकर आए हो तो कुछ नहीं मिलेगा। मोहब्बत की बुनियाद पर आप कहीं जाओ जलसे याद हुसैन में कि हम जिस घर में जा रहे हैं वो तो जाने ही का और घर में ही जा करके मोहब्बत का मुतालबा किया अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने। हम दाखिल होंगे फिर मोहब्बत का दावा करेंगे तो हमारा दाखिला और दावा मोहब्बत सच्चा होगा। बाहर आकर के हमको भी मोहब्बत है, हाँ हय्या सलाह पे जा रहे हैं, नहीं, आपको दाखिल होना पड़ेगा। नबी ने जब इबादतों को मौकूफ कर दिया हुसैन के लिए, आपको करना होगा, क्योंकि आपकी इबादत नबी के महर की मोहताज है, नबी की इबादत आपकी मोहताज नहीं। तो जो इबादत मुख्तार है वो हुसैन के लिए मौकूफ है, आपकी इबादत तो पहले ही इशारे मुस्तफा के लिए मौकूफ है। इशारे मुस्तफा ना हो तो आपकी इबादत मकबूल ना हो, और नबी की इबादत तो करें बाद में, कबूलियत की सनद पहले मिलती है, कबूलियत की सनद पहले मिलती है। तो वो मकबूल इबादत, मकबूल जात ने हुसैन की महफिल के लिए, हुसैन के लिए मौकूफ कर दिया। अब आगे सुनिए आयत करीमा, वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। इंसान भी यही है ना कि हमें प्रैक्टिकल चाहिए, हम इतना करें ना, हम दाखिल हमारा कहीं का ऐसा नहीं हो रहा, कहीं का ऐसा नहीं हो रहा, तो अल्लाह पाक फरमा रहा वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू। और जो अहले बैत के, अब तर्जुमा आपके हिसाब से कर, जो अहले बैत की महफिल में आकर अहले बैत की मोहब्बत का दावा करें, ऐसे लोग नज़िद लहू फीहा हुस्ना, वो नहीं भी कुछ करेंगे ना, सिर्फ तसव्वुर में बैठे रहेंगे तो हम उनको हसनात की दुनिया में लाकर बिठा देंगे। तर्जुमा आपके हिसाब से क्या है? नज़िद लहू, नज़िद मतलब ज्यादती, नज़िद लहू फीहा हुस्ना, वो उनकी बैठक, उनकी मोहब्बत, दावाए मोहब्बत, उनका इंटर होना, उनका दाखला, ये सब नज़िद लहू फीहा हुस्ना। और यही नहीं, हसनात की दुनिया में बिठाएंगे भी, और वो तो ऐसा भी है ना कि वो जन्नत में भी जाके अल्लाह से कहेगा हमें ज़िरात चाहिए मौला, हमको यहाँ खाते खाते थक गया हूँ, वहाँ भी कहेगा मैं ज़िरात करना चाहता, वहाँ भी कहेगा मैं ये जॉब करना चाहता। तो अल्लाह पाक ने वादा किया है जो मांगोगे वो दूंगा। पारा नंबर 24 में लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरा होगा। तो इस आयत के तहत अल्लाह ताला जब कोई आप मुतालबा करेंगे हम अफसर बनना चाहते हैं, हम अफसरी करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक ज़िरात करने वालों को कहेगा कि ठीक है जाओ 500-600 करोड़ जमीन वहां पर है, 500-600 एकड़ जमीन वहां पर है, जाओ ज़िरात कर जाके सारा मुतालबा पूरा होगा। तो अल्लाह पाक जो है यहाँ पर जब दुनिया में नबी ने इसका इजहार कर दिया तो ये अब जो है मोहब्बत, तो क्या आपने इस तकरीर के बाद भी मोहब्बत में दाखिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहब्बत ही में रहिएगा। ये दाखिल होने के बाद आप एक खुद चाहते हैं कि हमें अल्लाह क्या देना चाहता है। अब आप क्या चाहते हैं कि भाई हमको जहन्नम से नजात मिल जाए, सही है, जहन्नम से नजात मिल जाए और जन्नत मिल जाए, अल्लाह ताला हमारे सबको बख्श दे, क्योंकि गुनहगार होना गारंटेड है, सही है, लेकिन जन्नती होना ये थोड़ा सी सोचना पड़ता, सही है कि नहीं?
یعنی اعمال کی بنیاد پر اگر چاہیں آپ جنت تب تو آپ پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا, لائن پہ آنا ہی پڑے گا, صحیح ہے. لیکن سورس اگر زوردار ہے اس بنیاد پر چاہے جنت تب ٹھیک ہے, لائن میں کھڑے رہ سکتے ہیں. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اعمال آپ سوچ سکتے ہیں. جب صحابہ عمل کرتے تھے اور کنکڑی اٹھا کر کے کہتے تھے اے کنکڑی تو ہمارے سے اچھا, تو پیچھے والے پوچھتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے عمل کا حساب نہیں لے گا اور ہم سے تو عمل کا حساب لے گا. وہ صحابہ جو کامیاب ہے, فائز المرام ہے. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچ چاہتا ہے, نوٹ کریں آپ. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو کوئی بھی اہل بیت کی محفل میں اہل بیت کی محفل میں, اہل بیت کے گھر میں, توجہ دیں آپ, اہل بیت کے گھر میں ان کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھ کر کے دعوی محبت کریں گے, یہ دلیل ہے ان کے سچ ہونے کی, اور ان کو ہم حسنات کی دنیا میں داخل کریں گے. اور ان اللہ غفور الرحیم, بس یہی ہم عنوان دے کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں, ان اللہ غفور الرحیم. اور اے لوگوں ایسا نہ سمجھنا کہ تم داخل ہو گئے اور رب کا مطالبہ رسول کا مطالبہ دونوں تھا, داخل ہو گئے, محبت بھی کر لیے, سب کچھ ہونے کے باوجود تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے. سنو, تمہیں رب کی طرف سے بخش